میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والدین کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ والدین کی شان اور والدین کی عظمت بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے، مگر آج اگر دیکھیں جہاں والدین کے احترام کی بات آ جائے، ان کی تعظیم کی بات آ جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات آ جائے، ان کے ساتھ ادب کی بات آ جائے، تو آج ہماری قوم کا نوجوان وہ والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کو شرم اور عار محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہوں، میرا بوڑھا باپ آ جائے تو میں کیسے اس کی تعظیم کروں، مجھے پارٹی میں جانا ہے، دوستوں کے ساتھ کہیں اور جانا ہے، ماں روک رہی ہے، میں کیوں رکوں۔ کبھی کسی بات پر والدین ڈانٹیں یا تنبیہ کریں، آگاہ کریں، تو زبان درازی کرتے ہوئے والدین کو دو چار باتیں سنا دینا، اور اس طریقے کی کیفیت آج ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور سے جب بچہ پروان چڑھتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، طاقت و قوت آتی ہے، دو چند روپے کمانے لگ جاتا ہے، تب اس کے بعد والدین کو حقیق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کی تعلیم عطا فرمائی، حسن سلوک کے حوالے سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، احسان کرو، اچھائی کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آج اسی کو آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر لیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی جانیں کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے اور ہمیں کرنا بھی کیا چاہیے۔ والدین کے ساتھ اطاعت، حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ جس چیز کا حکم دے وہ کام کریں، وہ جس چیز سے روکے ان کاموں سے رک جائیں، اسی میں ان کی بھی خوشی ہے اور اللہ اس کے رسول کی بھی رضا ہے۔ مگر کچھ ایسے کام کہ جو والدین اگر کرنے کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے گی، وہ کون سے کام ہیں؟ آپ دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہان مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم والدین کی خدمت میں ایسے حاضر رہو جیسے کوئی کمزور اور حقیر غلام، گنہگار غلام اپنے تند مزاج اور سخت کلام آقا کے سامنے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عاجزی اور خوشامد کرتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا غلام جو اس کا آقا چاہے وہ سخت مزاج کیوں نہ ہو، وہ بھڑکیلا مزاج کیوں نہ ہو، اس کے باوجود غلام اپنے آقا کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ میرا آقا خوش رہے، میرا آقا میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے، برا برتاؤ نہ کرے، وہ اس کو خوش کرنے کے ایسے کام کرتا ہے۔ مثال یہ دی گئی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے سے عاجزی کے پر بچھا لو، بالکل انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ جو کچھ بھی کہے آپ نے صرف سماعت کرنا ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا ہے، زبان درازی نہیں کرنا ہے، وہ جس چیز کے حوالے سے حکم دے وہ کام کرنا ہے، جس چیز کو کرنے سے روکے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک دینا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ہر موڑ پر والدین کی اطاعت کی جائے، ہر مقام پر والدین کی باتوں کو مانا جائے، اور والدین کی اطاعت یہ اولاد کا حق بھی ہے کہ وہ والدین کی فرمانبرداری کریں اور ان کی اطاعت کریں، مگر یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ اس وقت تک اطاعت اولاد پر واجب رہے گی، ضروری رہے گی، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ احکام شرع کے مطابق کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتے رہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بھی چیز کے حوالے سے انہوں نے حکم دیا ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے تو آپ نے جو ہے ان کی باتوں کو ماننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ مگر والدین اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے، جیسے کہہ دے بیٹے نماز پڑھنے مت جاؤ، بیٹے داڑھی نکال دو، بیٹے چلو فلمیں دیکھنے چلتے ہیں، یا اس طریقے کی کوئی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والا کام ہو، اگرچہ والدین حکم دے رہے ہیں تب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، تب ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت درست نہیں۔ جب رب کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر اب جو ہے کسی کی بات کو نہ مانا جائے، مگر جہاں رب کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے وہاں والدین کی اطاعت کی جائے، کسی چیز کا حکم دے اسے مانا جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، اپنے گھروں کا اگر جائزہ
والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ان کی باتوں کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، ایسا دیکھنے نہیں آتا ہے۔ یا اگر بچہ بہت چھوٹا ہو تو ماں باپ کی بات کو مانتا ہے، یا ماں باپ کو خوش کرنے والے کام بھی کرتا ہے، مگر جیسے وہ پروان چڑھتا ہے، جیسے ہی اس کے اندر طاقت و قوت آتی ہے، جیسے ہی عقل و شعور آ جاتی ہے، جیسے ہی کچھ کمانے لگ جاتا ہے، اب اس کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ ماں باپ تو کمزور ہو چکے ہیں، ماں باپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اب وہ کسی کمانے کے لائق نہیں ہے، اب یہ تو میری دولت پر پلنے والے ہیں، ان کی دوائی کا خرچ مجھے دینا ہے، ان کو کھلانا پلانا مجھے ہے، اپنے گھر پر مجھے رکھنا ہے، یہ سارا کام میرے گلے پر آ گیا، گویا کہ اسے بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ ایکسٹرا کام کرنا اور ایکسٹرا کام سمجھنے لگ جاتا ہے۔ میں نے بہت ساروں کو دیکھا، ایک باپ ہے یا ماں ہے، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، مگر کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے بڑے کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے دوسرے والے کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے تیسرے والے کے پاس۔ کیا میں نے ہی یہ ساری کی ساری ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ یہ کام کیا میرا ہی ہے؟ گویا کہ وہ بوجھ سمجھ رہا ہے۔ جب تو یہ کہہ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہر بچہ کہتا ماں باپ میرے ہیں، میں رکھوں گا۔ جھگڑتے آپس میں بچے، یہ تو ماں باپ میرے ہیں، اطاعت مجھے کرنی ہے، رضائے الہی مجھے حاصل کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو میں رکھوں گا۔ مگر یہاں آج یہ ہو چکا ہے، آج معاشرے کے اندر بالکل عام سا ہوتا جا رہا ہے، ماں باپ کو رکھنا گویا کہ بوجھ اور ایکسٹرا کام سمجھا جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جو رکھے گا اللہ کی رضا وہ حاصل کرے گا، اس لیے کہ ماں باپ کی خوشی کے اندر ہی رب کی خوشی ہے۔ اگر ماں باپ کو ناراض کر لیا، کتنی ہی عبادت کر لے، کتنی نیکیاں کر لے، کتنے اچھے عمل کر لے، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کو راضی کرنے والے کام کریں، ان کی خوشنودی والے کام کریں۔ اب آپ کو میں بتانا چاہوں گا، آپ دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اور حسن سلوک کی اہمیت کا اگر آپ اندازہ لگانا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین میں سے فضیلت اور ادب کے لحاظ سے، فضیلت کے اعتبار سے، ادب کے لحاظ سے والد مقدم ہے، یعنی باپ۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے اور ادب کے لحاظ سے ماں سے زیادہ مقدم باپ کا مقام ہے، باپ کا مقام۔ اور خدمت کی اگر بات کی جائے تو خدمت کے اعتبار سے والدہ کو، ماں کو اولین فضیلت حاصل دی گئی ہے۔ اس کی ایک روایت کو سمجھ لیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی آقا دو جہان مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جب انہوں نے حضور سے سوال پوچھا، آقا دو جہان مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ تمہاری والدہ یہ زیادہ حقدار ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا، والدہ، اب اس کے بعد کون؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، تمہاری والدہ زیادہ حقدار ہے۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے سوال پوچھا، اس کے بعد کون؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری والدہ زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد کون؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تب ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی 3 دفعہ والدہ کے حوالے سے فرمایا اور چوتھی دفعہ والد کے حوالے سے فرمایا۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر 3 مرتبہ والدہ کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے تاکید فرمائی، چوتھی دفعہ یعنی 1 مرتبہ والد کے حوالے سے فرمایا۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بیان فرمایا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ماں کی خدمت گزاری اور حسن سلوک کو 3 درجہ فضیلت زیادہ عطا فرمائی۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماں چونکہ 3 مراحل ایسے طے کرتی ہے جس میں والد شریک نہیں ہوتا، یہ ماں تنہا ان مرحلوں کو طے کرتی ہے جس میں والد ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ 3 مرحلے کیا ہیں؟ پہلی چیز حمل کا مرحلہ، پریگنینسی کا پیریڈ جو ہوتا ہے، یہ پیریڈ ماں کے لیے طے کرتی ہے، بچے کے وزن کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اب اس کے بعد وہ پروان چڑھاتی ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، اور 9 ماہ تک کا یہ معاملہ، یہ مرحلہ رہتا ہے، حمل کا مرحلہ۔ دوسرا ولادت کا مرحلہ، پیدائش کا مرحلہ۔ تیسرا جو ہے رضاعت کا مرحلہ، دودھ پلانے کا معاملہ۔ یہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ جس میں والدہ یہ اکیلے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا۔
تو حمل کا مرحلہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے 9 ماہ تک یہ اپنے شکم کے اندر اپنے بچے کو ماں رکھتی ہے اور اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اس کے لیے مشقت برداشت کرتی ہے۔ اب اگر کوئی کھانے پینے کی چیز اگر اسے کھانا بھی ہے تب بھی یہ سوچتی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، کہیں ایسی کوئی غذا نہ کھا لوں جس سے اسے نقصان ہو جائے، کہیں جانا نہ ہو، اس میں احتیاط کرتی ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے گویا کہ ہر معاملے میں وہ احتیاط کرتی ہے، میرا بچہ ہے، اور وہ ان تمام کی تمام چیزوں کا وہ خیال رکھتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہوتی، 1 2 5 ہفتوں کی بات نہیں ہوتی، یہ 9 ماہ تک کا مرحلہ ہوتا ہے جسے وہ خود برداشت کرتی ہے۔ اب جب یہ مرحلہ جب طے ہو جاتا ہے، ایک وقت وہ آ جاتا ہے جب بچہ مکمل ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد ولادت کا مرحلہ آتا ہے۔ ولادت کا جو مرحلہ آتا ہے یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اس کے درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے بچہ پیدا کیا ہو۔ گویا کہ درد ذہ جو ہوتا ہے، بچے کی ولادت کی جو تکلیف ہوتی ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جسے ماں برداشت کرتی ہے اور اس کے جھٹکوں کو برداشت کرتی ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کر سکتی ہے۔ کبھی کبھار بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہے مگر ان تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، کبھی کبھار جو ہے کئی گھنٹوں تک اس تکلیف اور اس کرب کے اندر وہ گرفتار رہتی ہے، مگر وہ تمام کی تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے بچے کی ولادت کے سارے معاملات کو وہ آسانی کے ساتھ بلکہ ہنستے ہوئے اسے قبول کرتی ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی جان کے خود لالے پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، مگر ان مرحلوں کو وہ طے کرتی ہے اور پھر اس کے بعد بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اب بچے کی ولادت کے بعد بچے کے جو ہے بعد اب اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے دودھ پلانے کا مرحلہ، رضاعت کا مرحلہ۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں ماں اپنا خون جگر جو ہے بچے کو پلاتی ہے، اب وہ 1 دن 2 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، بلکہ 2 سال کی مدت بیان کی گئی ہے۔ وہ اپنا دودھ پلا رہی ہے، خون جگر کو جا کے پلا رہی ہے، بچے کو پروان چڑھا رہی ہے، اور یہ 3 مرحلے ایسے ہیں جسے خاتون وہ اکیلے طے کرتی ہے، اسی لیے اس کی فضیلت 3 درجہ زیادہ رکھی گئی ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اب آپ اس چیز کو یاد رکھیں، جب ایسا موقع ہے کہ ماں باپ یہ بچوں کی جو ہے دیکھ بھال کے اندر یا ان کی ولادت کے بعد سے لے کر بڑے ہونے تک ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر جب وہی بچہ بڑا ہو جائے اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک نہ کرے تو یاد رکھیں وہ کتنا بدتمیز قسم کا ہوگا، وہ کتنا نافرمان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا ہوگا۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اطاعت، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور روایت کہ محدث تمام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، دیکھیں ماں کا مقام اور مرتبہ حضور بیان فرماتے ہیں، خدمت بابرکت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی، اور کیا نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکہ مکرمہ فتح فرما دے، یعنی فتح مکہ ہو جائے تو میں وہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ حضور میں نے یہ منت مان لی تھی، میں نے نظر مان لی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ دو، یقیناً تم نے اپنی نظر پوری کر لی۔ ماں کے قدموں کو چومنا گویا کہ فرمانے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو چومنے کی میں نے منت مانی ہے، یہ منت میری کیسے پوری ہو؟ حضور نے فرمایا کہ ماں کی قدموں کو چوم لو، وہ تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جس کے قدموں کو چومنے کی اتنی عظیم فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے اور فضیلت ہے، اگر کوئی اس ماں کو جھڑکے، اس ماں کو گالی دے، اس ماں کی نافرمانی کرے تو یاد رکھو، اور پھر وہ یہ سوچے کہ میں کامیاب زندگی گزار لوں، دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جاؤں، میں کامران ہو جاؤں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا را اپنے والدین خوش کرنے کی کوشش کرے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، ان کے رضا والا کام کرتے رہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کے ساتھ عاجزی کے بازو کو بچھائیں، وہ جس چیز کا حکم دے ان تمام کی تمام چیزوں کو بغیر چوچرا کے کر لے کہ ہاں آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کو کسی چیز کے حوالے سے محتاج نہ بنائیں کہ ماں باپ کو وہ 2 چند روپیوں کے لیے ترسے، ان کی دوائوں کے لیے وہ ترسے کہ میری دوائیں لانی ہے، میں کس بیٹے سے کہوں، کون میری دوائیں لائے گا؟
ماں باپ کا خرچ بہت زیادہ ہو گیا ہے، انہیں تو کھانسی آتی ہے، انہیں تو بخار آتا ہے، کون خرچ کرے گا، پڑے رہنے دو۔ یہ سارے حالات ہوتے ہیں، ایسے معاملات ہیں، اس لیے خدا را ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ اگر آپ نے کیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے، احسان کرنے، حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔